وضاحت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جواب کے میں ہونا یا کہ میرے خاوند میں دنیا سے کس طرح گزارا کر سکتی ہوں. چلیں بہت اچھی بات ہے بہن. مولانا یہ ایک بہن کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر ہی ہزاروں سے متجاوز ہوں گی ایسی بہنیں کہ جن کے میاں کچھ کام نہیں کرتے اور اپنی بیویوں پہ ساری ذمہ داری ڈالی ہوئی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی جی مولانا صاحب سے پوچھنا ہے ہاں جی کہ سفر پہ روزہ قضا کرنا اختیاری ہے یا لازمی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، سفر کی حد کتنی ہے اور نوعیت کیا ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو سوال ہو گئے. ایک ایک کر کے پوچھے نا. ہاں جی. سفر پہ روزہ اختیاری ہے یا لازمی ہے جی قضا کرنا؟ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں رکھے، مگر صحیح بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے. اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نہیں رکھتا تو اس کی خوشی ہے، بعد میں رکھنا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں اس میں محسوس کرتا مشقت اور رکھ لیتا رمضان شریف میں تو جائز ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی صحابہ رکھتے تھے، کوئی نہیں رکھتے تھے. رکھنے والے دوسروں کو برا نہیں کہتے تھے، وہ ان کو برا نہیں کہتے. دونوں عمل جو ہے نا. سفر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے مولانا؟ سفر کی تعداد جو ہے نا یہ دین میں کوئی نہیں. یہ اس آدمی کے اپنے ضمیر نے فتویٰ دینا کہ یہ سفر ایسا ہے کہ اس کو کوئی مشقت محسوس ہوتی ہے. اچھا جی. کہ 48 میل 36 میل تو سمجھے کم از کم نہ کچھ نہ کوئی ہونا چاہیے. اچھا جی. باقی اللہ رسول نے کوئی حد مقرر نہیں کی. جیسے نماز قصر ہے، تھوڑے سفر میں آدمی اگر محسوس کرے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تھوڑے میں کر سکتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صرف 3 میل جانا تھا، رکھا ہوا روزہ بھی، وہ کشتی میں بیٹھے گھارا بھی نظر آ رہا تھا، کھول دیا اور ساتھیوں سے بھی کہا کھولو. وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا تم سب سنت کے مخالف. اچھا. اس لیے بالکل چھٹی ہے. سفر ہے نا وہ تھوڑا یا بہت ہے، دین کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو چھٹی ملی ہے بعد میں رکھنا پڑے گا، رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. مولانا بھائی کا سوال یہ تھا کہ نماز قصر کے لیے بھی وہی مسافت ہے اور روزہ چھوڑنے کے لیے بھی وہی. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ سفر جو ہے نا میلوں کے لحاظ سے اللہ رسول نے کوئی طے نہیں کیا. لوگوں کے اپنے خیال ہیں 1 میل سے لے کر 96 میل تک گئے. جی نماز میں قصر تو لازمی ہے نا، تو روزے میں قضا لازمی نہیں ہے، یعنی کہ اپنی صحت پہ یا اپنے ضمیر پہ ہے. ہاں روزہ رکھنا لازمی نہیں، قضا تو جو ہے نا بعد میں پھر جب رمضان وہ تو رکھنا ہی رکھنا نا، وہ رکھنا. قضا لازمی ہے. یہ جو ہے نا کہ اب بھی وہ روزہ رکھے یہ اس پر لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وطن میں رہتے بھی میں کئی بار عرض کر سکتا ہوں جب سے رمضان شروع، جس کو یہ خطرہ ہو کہ میری بیماری بڑھ جائے گی یا میری شفا جو ہے لیٹ ہو جائے گی یا مجھے مرض کوئی لگ جائے گا، اس کے لیے جائز نہیں حرام ہے روزہ رکھنا، ورنہ دوزخی ہو جائے گا کہ اس نے اپنی صحت برباد کی. دین کوئی ایسا حکم نہیں دیتا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک ایک کان میں ڈالنا چاہیے کہ خدا کے لیے مسلمان بیمار نہ ہوتے پھریں، اپنی صحتوں کا خیال رکھیں، بعد میں علاج کراتے پھریں، کوئی بیمار ہوئے مرتے پھریں گے. ٹھیک جی کال لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال کرنا تھا. جی کیجیے. مولانا صاحب میری بچی نے دم کروایا تھا. ہاں ہاں. جب بیٹا آنا تھا اللہ اللہ کروائی تھی. جی جی. تو وہ بیٹا ہو گیا اور وہ جو بابے ہیں نا وہ اب سونا مانگ رہے ہیں 1 تولہ. یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کون مانگ رہے؟ بابا جی. ہاں جی، جن سے اللہ اللہ کروائی تھی نا وہ مانگ رہے ہیں. 1 تولہ سونا مانگ رہے ہیں مولانا. جی 1 تولہ سونا انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا میں نے لینا ہے جب یہ دم کیا. بیٹا ہو گیا ہے. نہیں بیٹا تو ہو گیا، اللہ مبارک کرے دیجیے. مگر جب دم کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ آپ سے وعدہ لیا تھا کہ بچہ ہوگا تو میں نہیں، اس وقت کچھ نہیں انہوں نے کہا تھا. اس اب وقت کہہ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں نہیں، یہ انہیں لینے کا حق نہیں. ایسا نہ کریں، یہ زبردستی کی بات ہے. ویسے آپ خوشی سے کہ انہوں نے دم کیا تھا اللہ نے فریاد سن لی، آپ کوئی نذرانہ عقیدت کا کوئی سوٹ لے جائیں، کوئی مٹھائی لے جائیں، کوئی پیسے لے جائیں، وہ خوشی کا معاملہ نہ رہ جائیں، تب بھی آپ کی مرضی. اگر پہلے وہ کہہ دیتے نا کہ میں اتنے پیسے لوں گا پھر دم کرنا، پھر ان کی مرضی تھی. یہ ایک سودا تھا، آپ نے کرنا تھا کر لیتی، نہیں کرنا تو آپ گھر آ جاتی. نہیں ہم نے تبرک میں حصہ ڈال دیا تھا، انہوں نے کہا تھا تبرک میں حصہ ڈالنا ہے. بس وہ تبرک میں حصہ ڈال دیا وہی کافی ہے. اب آرام سے بیٹھیں، اللہ بچے کو تندرستی دے، صحت دے. اچھا مہربانی. خیر سے مولانا آپ نے یہاں 2 باتیں کہی ہیں تو مطلب اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. پوچھ لیں اگر کوئی پیر صاحب یہ بات کہیں کہ بھی میں دم اس شرط پہ کروں گا کہ میں نے آپ سے یہ لینا ہے، جی تو کیا دینا اور لینا اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر جائز ہے؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ایک ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین سکھائیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، اس میں تو ایسا سودا کرنا نہیں ٹھیک، یہ تو اجرت ہوگی. ایک یہ ہے علاج معالجہ دم درود وغیرہ، یہ جیسے حکیم اور طبیب لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے بھائی میں مفت میں نہیں کرتا، یہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 30 بکریاں لے کر دم کیا تھا نا، اور بعد میں آ کر حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بہت اعلیٰ رزق ہے جو تم نے حاصل کیا کہ اللہ کی کتاب پڑھی اور یہ 30 بکریاں لیں، اب میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ. مولانا اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر خدمت کرنی پسند نہیں کی تھی اور مہمان نوازی نہیں کی. پھر دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. نہیں، پہلی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کنجوس نکلے، انہوں نے مہمانی نہیں کی، اس لیے انہوں نے بھی کہا مفت میں نہیں پھر کروں گے، یہ ٹھیک ہے. مگر یہ کہ وہ غیر مسلم تھے، یہ نہیں کہیں آیا، مسلم ہی تھے وہ، مگر نہیں اچھے نہ نکلے. حضور علیہ السلام تو مجبور نہیں تھے نا، آپ تو مدینہ میں تھے، آپ کہہ دیتے یار تم بے بس سے تم نے لے لیا کھاؤ. آپ نے فرمایا سب سے پاک رزق ہے تو تم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے حاصل کیا، میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ، اس لیے بالکل حلال کر دیا. مولانا ایک آخری سوال ہے چھوٹا سا. تو جب کوئی بہن امید سے ہوتی ہے کسی پیر کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی، یہ تو کنفرم بات ہے اللہ کے حکم سے، 99% یہ امکانات ہیں، تو اب وہ تکا بھی جو ہے وہ تیر کی طرح لگ جائے تو پیر صاحب کہیں کہ جی میں نے چونکہ کہا تھا تو میں اب تولا ایک لوں گا. نہیں، تکا کیا ہے، آپ دیکھیں نا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر اور طبیب لوگ، ان کے ہاتھ میں کیا علاج معالجہ کرتے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں دے یا نہ دے. ایسے ہی ہے وہ علاج جسمانی ہے، یہ روحانی کر سکتے. کوئی اللہ واسطے کرتا میری طرح فارغ لکھ کر دیتا رہتا تو اس کی خوشی ہے، ورنہ بالکل حق ہے کہ آتے ہو تو بھائی تم لکھوانا چاہتے میں کچھ لے سکتا، بالکل جائے. باقی کو عدل کرے، یہ نہیں کہ غریب آیا بیچارہ اس کو روح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیثیت سے دیکھے کہ غریب کیسے. جی نیازی صاحب کیا حال چال؟ ایسے بھی ہوتے ان کو دینا پڑتا غریب. جی نیازی صاحب جی آپ پوچھیں نا کیا پوچھ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں جی آپ بھی جی کہہ دیتے ہیں. اچھا یہ پوچھنا ہے بھائی، یہ آل رسول کو صدقات اور زکوٰۃ دینا ہے بھائی، یہ کیا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. آل رسول کی مدد کرنا اگر وہ حاجت مند ہے، یہ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی بھی خبر گیری کریں، رسول اللہ کی اولاد کو بھوکا تو نہیں مارنا. جی. باقی زکوٰۃ جو ہے نا نیازی صاحب یہ ان کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ آپ نے فرمایا آل محمد پر حرام ہے، یہ نہیں دینی ان کو. باقی جو ہے نا عام طور پر کوئی خدمت یا مدد ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کو صدقہ کریں گے نا دے آپ کہ میں صدقہ کروں، صدقے میں دے یہ تو ہوتی ہے نا کہ میں اعلیٰ ہوں اس کو میں کمتر سمجھ کر دے رہا ہوں. آپ ہدیہ کہا کریں کہ میری طرف سے یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں. ہدیہ کہنا چاہیے تاکہ آل رسول کی عزت بھی رہے، آپ کے اندر دل بھی کہ میں جو اللہ کے رسول کا عدو ہے اس کا بھی اظہار ہو. ہدیہ کہنا چاہیے، ہدیہ. صدقہ جو ہے نا اس میں کم تر سمجھا جاتا ہے دوسرے کو. جی بہت شکریہ نیازی صاحب. اچھا بارک اللہ. جی مولانا اب تو پھر یہ آپ کچھ گنجائش نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ظہر کی نماز کیسے ادا کریں گے تو عالم دین بتانے سے پہلے کہے جی 100 روپیہ لوں گا. نہیں، یہ تو بات آپ نے ختم کر رہی ہے، یہ تو دین کی باتیں ہیں نا. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 دم درود ایسا تو نہیں نا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا، جو میرے کاروبار میں بہت مسئلے آ رہے ہیں. جی جی تو جو بھی ہے نا میں کام کا ڈالتا ہوں سونا وہ مٹی بن جاتی ہے. اچھا ہلو، کوئی نظر دوڑائے اپنے حالات پر بھائی. انی کنتم من الظالمین، کیا قصور آپ سے ہوا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ایسا ہو گیا؟ ہم یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تقدیر ہے، یہ لوگوں نے رکاوٹ ڈال دی. لوگ کیا کر سکتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. سوچنا راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی وہی طریقہ جو یونس علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے پاک ہوتے ہوئے کہہ رہے نہیں کنتم من الظالمین، میں قصوروار ہوں. اگر یہی کہتا رہا یہ کیا ہو گیا، اللہ نے یہ کر دیا، پھر تباہی ہوتی جائے گی، بالکل دن بدن برباد ہوں گے. معافی مانگ لیں، قدموں میں پڑ دیں کہ اللہ میں قصوروار ہوں، مجھے پتا یہ نہیں مجھ سے